بیان دعوی توحید جس کی وجہ سے منافقین نے تہمت لگائی ہے۔ پہلے میں سادہ معنی کرتا ہوں، پھر میں آپ کو آسان بات سمجھاؤں گا اور پھر حاشیہ حل کریں گے جو حاشیہ ہم نے دن کو لکھا تھا۔ بڑے علماء جو ہیں وہ غور کریں، بڑی کتابوں والے ساتھی، یہ نور مصدر ہے، اللہ نور السماوات، اور مصدر یا فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں پر مصدر فاعل کے معنی میں ہے، تو عبارت ہے اللہ منور السماوات والارض، اللہ روشن کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ نور بمانا، جلدی بتائیں مولانا جلدی، نور بمانا منور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کریم نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یہ تو لفظی معنی ہے، اور اصل نور سے کیا مراد ہے؟ نور بمانا منور، اللہ کریم روشن کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ اور چھوٹا سا لفظ اوپر نیچے لکھ لیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معنی ہے وہ لکھ لیں، یدبر الامر فیہما، یدبر الامر فیہما، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس نے کیا معنی کیا اللہ نور السماوات والارض کا؟ یدبر الامر فیہما، اللہ کریم تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، فیہما آسمانوں میں اور زمین میں، سارا نظام اللہ خود چلا رہا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال کمشکات، مثل جالے کے ہے۔ آپ جالا سمجھتے ہیں؟ یہ جو ہم قرآن پاک اندر رکھتے ہیں، چیزیں اندر رکھتے ہیں، الماری، جالا، اس کو کہتے ہیں مشکات۔ یہ جو میرے خیال ہے وہ بنی ہوئی ہیں، لکڑی کی بنی ہوئی ہے نا، یہ مشکات ہے، یہ جالا ہے جس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اب جالا جو ہے، فیہا مصباح، اس جالے کے اندر چراغ ہے۔ میں محراب کی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ محراب ہے، جالا، یہ رکھنے کی جگہ، اس کے اندر رکھا ہوا ہے مصباح، چراغ۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کے اندر ہے، زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں۔ میں مثال فٹ کروں گا، پہلے آپ معنی سن لیں۔ اور شیشہ کون سا ہے؟ الزجاجہ تو کانہا۔ میں آگے نہیں چلتا، آپ سر اٹھائیں، میری طرف دیکھیں، جو ساتھی نیچے دیکھے گا نا بات نہیں بالکل سمجھ آئے گی۔ اگر چراغ باہر صحن میں رکھ دیا جائے نا، اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوگی، روشنی پھیل جائے گی۔ اور چھوٹی جگہ کے اندر اگر چراغ رکھا جائے، کسی الماری کے اندر، کسی طاق کے اندر، جالے کے اندر، تو وہ جگہ چونکہ چھوٹی ہوگی تو اس کو خوب روشن کر دے گا۔ اب اگلی بات سنیں، چراغ اگر شیشے کے اندر رکھ دیا جائے نا تو روشنی اور زیادہ ہو جائے گی۔ موٹر سائیکل اور گاڑی کے جو لائٹ ہوتی ہے آگے شیشے گول لگے ہوتے ہیں، کیونکہ شیشے کے ذریعے روشنی اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اب چراغ جو جالے میں رکھا ہوا ہے، جگہ چھوٹی ہے، جگہ زیادہ روشن، پھر چراغ شیشے کے اندر ہے تو روشنی اور زیادہ۔ اب آپ نے تو شاید پرانا دور دیکھا ہے کہ نہیں، ہم نے دیکھا ہے لالٹین ہوتے تھے جب بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، تو لالٹین کی اندر تو بتی جل رہی ہوتی تھی اور اوپر شیشہ ہوتا تھا اس کے، تو شیشہ کیوں ہوتا تھا؟ اس شیشے کی وجہ سے اور زیادہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ اگلی بات غور سے سنیں، اگر شیشہ میلا ہو پھر بھی روشنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ چراغ جس شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، شیشہ ایسے صاف و شفاف ہے جیسے ستارہ روشن ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے بتانا ہے، جب چراغ رکھا ہوا بھی جالے کے اندر ہے، روشنی زیادہ، پھر وہ چراغ رکھا ہوا بھی شیشے کے اندر ہے، روشنی اور زیادہ، اور شیشہ میلا بھی نہیں ہے، ستارے کی طرح صاف چمکنے والا ہے تو روشنی اور بھی زیادہ۔ آگے اب ذرا ایک جملہ سن لے، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔
چراغ کے اندر اگر تیل ہو میلا کچیلا پھر بھی روشنی صاف نہیں ہوگی، لیکن جو اس کے اندر تیل ڈالا گیا ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، مانا بعد میں کروں گا۔ اب جب تیل ڈالا گیا زیتون کا اور زیادہ روشنی، اب زیتون کا جو درخت ہے اس کو جتنی زیادہ دھوپ لگے تو اس کا تیل اتنا زیادہ صاف و شفاف ہوتا ہے۔ تو اب جو زیتون کا درخت ہے جس سے ہم نے تیل نکالا اور اس چراغ میں ڈالا، وہ نہ مشرقی جانب ہے زیتون کا درخت اور نہ مغربی جانب ہے۔ لالا میرے دیکھو، نہ وہ زیتون کا درخت مشرقی جانب ہے اور نہ مغربی جانب ہے، درمیان میں ہے۔ کیوں؟ اگر دیکھنا میرے ہاتھوں کو، سارے علماء نے، اگر زیتون کا درخت مشرق کی جانب ہوتا، یہ دیوار ہے، یہاں ہوتا، سورج جب چڑھتا تو دھوپ نہ پڑتی۔ اگر زیتون کا درخت یہاں میری جگہ ہوتا جہاں میں بیٹھا ہوں دیوار کے ساتھ، جب سورج غروب ہوتا پھر بھی روشنی نہ پڑتی، تو وہ نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، بالکل درمیان میں ہے۔ سورج چڑھتا ہے پھر بھی دھوپ لگ رہی ہے، سورج غروب ہوتا ہے پھر بھی دھوپ لگ رہی ہے، اس کا تیل تو بہت زیادہ صاف و شفاف ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلے۔ اتنا وہ تیل صاف و شفاف ہے، میری طرف دیکھنا، اتنا وہ تیل صاف اور شفاف ہے، اگر اس کو ماچس کی تیلی نہ بھی لگاؤ نا، خود بخود وہ جلنے کے قریب ہے۔ اتنا صاف و شفاف ہے، خود بخود اس میں آگ بھڑک اٹھے یہ بھی ممکن ہے، اور اگر تیلی لگا دو پھر تو روشنی کی کیا بات ہے۔ اب میں پھر بات کو دوہرا رہا ہوں، ترجمہ بعد میں کروں گا، نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بھی میری طرف اور آپ کے کان بھی میری طرف۔ چراغ ہے، چراغ رکھا ہوا ہے جالے کے اندر، روشنی زیادہ، آپ نے کہنا ہے روشنی زیادہ۔ پھر وہ چراغ شیشے میں ہے تو روشنی اور زیادہ، شیشہ صاف ہے تو روشنی اور زیادہ، اور تیل زیتون کا ہے تو روشنی اور زیادہ۔ اور زیتون کا درخت جس سے تیل حاصل کیا گیا وہ نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے درمیان میں، اس کو ہر وقت دھوپ لگتی رہتی ہے تو تیل اور بھی زیادہ روشن تو روشنی بھی اور زیادہ۔ اتنا صاف و شفاف ہے، اگر تیلی نہ بھی لگاؤ تو وہ جلنے کے قریب ہے، اور تیلی لگا دو پھر تو نور نہ نور ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کو فٹ کریں گے، پھر معنی کرتا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ جو میں نے حاشیہ لکھوا ہے یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ کریم روشن کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ نور بمانا کیا کیا آپ جی؟ منور۔ مثل نورہی کمشکات، اس کے نور کی مثال، نور کا حال، کمشکات مثل جالے کے ہے، فیہا مصباح، اس جالے کے اندر چراغ ہے۔ چراغ کہاں ہے؟ المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے۔ الزجاجہ، اور شیشہ کانہا کوکب دری، گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکنے والا۔ یوقد من شجرۃ، روشن کیا گیا ہے وہ چراغ، من شجرۃ، درخت سے۔ اب درخت کے نیچے علماء زیت لکھ لیں، زیت، زیت مانا تیل، یہاں مضاف محذوف ہے، عبارت یوقد من زیت شجرۃ، اردو والے اردو میں لکھ لیں تیل۔ روشن کیا گیا ہے وہ چراغ، من شجرۃ، درخت کے تیل سے۔ درخت کون سا ہے؟ مبارکت، بڑا برکت دیا ہوا۔ مبارکت ان کے نیچے لکھ لیں بہت مفید، بہت مفید، برکت دیا ہوا ہے وہ درخت۔ وہ کون سا درخت ہے؟ زیتونۃ، یعنی زیتونہ، یعنی زیتون کا درخت، یعنی لکھنا ہے، وہ مبدل من ہوتا، یہ بدل آ گیا اس سے۔ اچھا، اور وہ زیتون کون سا ہے؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، بالکل درمیان میں ہے، دھوپ پوری پڑتی ہے اس پر۔ یکاد زیتھا، قریب ہے اس کا تیل، یوزیو، خود بخود روشن ہو جائے، یوزیو خود بخود نیچے لکھیں، خود بخود روشن ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، آگ نہ بھی لگاؤ خود بخود جلنے کے قریب ہے۔ اور نور علی نور، اس کے نیچے لفظ لکھنے، جب آگ لگ گئی، جب
آگ لگ گئی تو نور علی نور، روشنیوں پر روشنی کے ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ کریم اپنے نور کی طرف من یشاء جس کو چاہتا ہے. یہدی کے نیچے لفظ لکھ لیں، میں حاشیہ لکھواؤں گا ہدایت خاصہ. یہدی کے نیچے ہدایت خاصہ. یاد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتے اللہ کریم اپنے نور کے لیے، یعنی اپنے نور کی طرف من یشاء جس کو خود چاہتا ہے. من یشاء کے نیچے لکھنے جس میں انابت ہو، جس میں آپ کو ہدایت کے 4 درجے یاد ہیں: انابت، ہدایت، استقامت، ربط القلب. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یضرب کے نیچے لکھیں ہدایت عامہ. میں لکھواؤں گا، پہلے آپ لکھ لیں لفظ. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان کرتا رہتا ہے اللہ کریم مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب آئیں فٹ کریں اس حاشیے کو. جو آپ نے حاشیہ لکھا تھا اس پر انگلی رکھیں. کون ساتھی انگلی رکھے گا؟ 8 چیزیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں. نمبر 1، نور کا فاعل اللہ ہے. نور کا فاعل یہ ڈالنے والا اللہ ہے. نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت. دوسری بات کیا لکھوائی؟ نور سے کیا مراد ہے؟ ورنہ بولتے ہیں نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. مشکات سے مراد ہے مومن کا سینہ. یہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، جلدی جلدی دیکھتے ہیں. مشکات سے مراد کیا ہے؟ سینہ. یہ جالا تھا نا، یہ سینہ، یہ مومن کا سینہ ہے. اب خیال، چوتھے نمبر پر کیا لکھوایا؟ مصباح، چراغ رکھا ہوا ہے وہ جالے کے اندر. سینے کے اندر دل ہے، سینے کے اندر. اب مصباح سے کیا مراد ہے؟ مومن کا عقیدہ. مصباح سے کیا مراد ہے؟ مومن کا. لیکن مومن کا عقیدہ ہے کہاں؟ زجاجہ، دل کے اندر شیشے کی طرح دل صاف ہے. مومن کا دل شیشے کی طرح صاف ہے. شیشے میں چراغ ہے. چراغ سے مراد عقیدہ. اور عقیدہ کون سا ہے؟ قرآن و سنت والا. ڈالا کس نے ہے؟ اللہ نے. ورنہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے. دل شیشہ ہے، بالکل صاف شفاف. مومن کا دل شیشے کی طرح صاف شفاف. اس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے. چراغ سے مراد عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ قرآن و سنت والا کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے. زیتون سے مراد ہے مومن کا جسم. زیتون سے مراد کیا ہے؟ مومن کا جسم. زیت سے کیا مراد ہے؟ تیل سے مراد ہے قرآن و سنت پر عمل. قرآن و سنت پر عمل. اور نور علی نور سے مراد کیا ہے؟ عمل مومن و بیان مومن. اب میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی کریں. اللہ نے قرآن و سنت ڈالا ہے. اللہ نے قرآن و سنت، میرے ہاتھوں کو دیکھتے آئیں، اللہ نے قرآن و سنت والا عقیدہ ڈالا ہے. قرآن و سنت ڈالنے والا اللہ ہے. قرآن کا عقیدہ، سنت کا عقیدہ، قرآن والا عمل، سنت والا عمل. مشکات سے مراد مومن کا سینہ ہے. جالا، یہ سینہ ہے. اور اس کے اندر چراغ ہے عقیدہ، لیکن چراغ ہے صاف شفاف شیشے دل کے اندر. یہ تو باتیں ادھر تک فٹ ہو گئیں. اب مومن کا جو عقیدہ ہے صاف دل کے اندر ہے اور دل سینے کے اندر ہے. اس کے اندر ڈالا گیا ہے قرآن و سنت والا نور. اور زیتون سے مراد کیا ہے؟ مومن کا جسم. زیتون سے مراد مومن کا. اور تیل سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت پر عمل. تیل ایسا صاف شفاف ہے نا کہ وہ جلنے کے قریب ہے. جیسے آیت میں ہے تیل ایسا صاف شفاف ہے، اس کو اگر آگ نبی دکھاؤ نا جلنے کے قریب ہے. اتنا مومن کا جو عمل ہے اتنا صاف شفاف ہے کہ جھلکیاں نظر آتی ہیں قرآن و سنت کی. اور اگر مومن یہی دل والا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دے تو نور علی نور ہے. بیان کرنا شروع کر دے تو. اب میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، میں جملہ پڑھتا ہوں، آپ ذرا نظر قرآن کی طرف لگائیں. یعنی مومن کے سینے میں جو دل ہے، دیکھیں تو صحیح، آپ انگلی رکھیں تو میں بھی رکھتا ہوں. یعنی مومن کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں قرآن و سنت کا نور ڈالنے والا اللہ ہے.
میں نے آپ کو بریکٹ میں ایک جملہ لکھوایا تھا، مومن کے سینے والے دل میں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ آیت حل ہو گئی، حاشیہ حل ہو گیا، یہ پنج پیر کا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ مولانا ایک اور رحیم یار خان کا تحفہ بھی آپ کو لکھوا دو، لکھیں آگے، وہ جلدی میں نہیں لکھوا سکا تھا، خیال تھا رات کو لکھواؤں گا، ایک دوسرا انداز بھی لکھ لیں۔ اللہ کی توحید، جلدی کریں، اللہ کی توحید اور کارسازی، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی توحید اور کارسازی سارے جہان کے ذرے ذرے سے ظاہر تھی۔ یہ جملہ دہرائیں، آپ سمجھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی توحید اور کارسازی، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سارے جہان کے، میری طرف دیکھیں، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر ایک چیز سے اللہ کی توحید ظاہر ہو رہی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، ستارے، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، درخت وغیرہ سب کچھ، ذرے ذرے سے اللہ کی توحید اور کارسازی ظاہر ہے۔ آگے جی، پھر انبیاء سابقین، پچھلے انبیاء، پھر انبیاء سابقین علیہم السلام کی تعلیمات اور کتب سابقہ کی آیات بینات کی روشنی نے اس کو اور واضح کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تعلیمات سے اور زیادہ روشن ہو کر جگمگا اٹھا۔ اور نور علی نور کا مصداق بن گیا۔ سر اٹھائیے، مہربانی کیجئے، دیکھیے علماء کرام میری طرف، کوئی لفظ رہ گیا بعد میں لکھ لیجئے گا، وقت نہیں میرے پاس۔ کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، مہربانی کرنا۔ اللہ کی توحید، اللہ کی کارسازی، اللہ کی مشکل کشائی، حاجت روائی، داتا، عالم الغیب ہونا وغیرہ کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر تھی۔ میرے ہاتھوں کو دیکھیے گا، اللہ کی توحید کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر تھی۔ پچھلے انبیاء کی تعلیمات نے اور اس کو روشن کر دیا، پچھلی کتابوں کی تعلیمات نے اور زیادہ روشن کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اور روشن کر دیا، قرآن کی تعلیمات نے اور زیادہ روشن کر دیا، جگمگا اٹھا، نور علی نور کا مصداق بن گیا۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو تو کائنات کا ذرہ ذرہ دلیل ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات یہ دلیل ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو پچھلی کتابوں کی تعلیمات دلیل ہیں، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دلیل ہیں، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو قرآن کی تعلیمات دلیل ہیں۔ سارا جہان روشن ہی روشن ہے ان چیزوں سے، ذرے ذرے سے روشن، پچھلے انبیاء کی تعلیمات سے روشن، پچھلی کتابوں کی تعلیمات سے روشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشن، قرآنی تعلیمات سے روشن۔ اب کوئی خود آنکھیں بند کر لے تو اس کی اپنا قصور اور غلطی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ میں آپ کو ہدایت خاصہ اور ہدایت عامہ کے دو الفاظ لکھوا چکا ہوں، اس کی تشریح ذرا لکھ لیں حاشیے پر۔ اللہ مثالیں عام لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان کرتا ہے، اللہ مثالیں عام لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان کرتا ہے۔
لیکن ہدایت خاص لوگوں کو حاصل ہوا کرتی ہے، لیکن ہدایت خاص لوگوں کو حاصل ہوا کرتی ہے، ہر ایک کو نہیں۔ ایک اور جملہ بھی اسی کے ساتھ لکھ لیں، نتیجہ خاص انسانوں کو ملتا ہے، نتیجہ خاص انسانوں کو ملتا ہے، عام لوگ ایسے رہ جاتے ہیں۔ کیا جملہ آپ نے سمجھا مولانا؟ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تمام لوگوں کے لیے، ہدایت خاص خاص لوگ اٹھاتے ہیں۔ کون ہدایت اٹھاتا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، جس میں ضد نہ ہو۔ کوئی ذہن میں خاکہ ہے آپ کا اصطلاحات والا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس کے نیچے لکھیں دلیل نقلی، دلیل نقلی۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو متصرف مان کر پکارتے ہیں۔ بس یہ دعوی توحید پر دلیل نقلی بیان کی گئی ہے، لیکن پہلے میں ترکیب کرتا ہوں اس کی۔ ترکیب آپ سمجھ لیں گے تو پھر معنی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ بیوتن کے اوپر لکھیں موصوف، اذن اللہ صفت۔ اب میں معنی کرتا ہوں، غور کرنا۔ یہ جو ہے نا بالغدو والآصال، اتنے تک جملہ صفت ہے۔ موصوف اس کا کون سا ہے؟ بیوتن۔ بیوتن موصوف، آذن سے لے کر الآصال تک یہ جملہ صفت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا غور کرنا۔ فی بیوت اذن اللہ، بیچ ایسے گھروں کے، اذن اللہ اجازت دی اللہ کریم نے، ان ترفع کہ بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اللہ کا نام۔ اللہ نے اجازت دی ہے میرا نام بلند کیا جائے، میرا نام ذکر کیا جائے، ایسے گھروں کے اندر یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کریم کے لیے اس کے اندر، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ صبح اور شام ان گھروں میں تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جو رجال ہے یہ یسبح کا فاعل ہے۔ مونا رجال کیا ہے؟ یسبح کا فاعل۔ اب میں معنی کرتا ہوں، خیال کرنا۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کریم کے لیے فیہا ان گھروں میں، صبح اور شام۔ کون تسبیح بیان کر دے؟ رجال، ایسے لوگ، ایسے لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں غافل کرتی ان کو کوئی خرید، ولا بیع نہ کوئی فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، خصوصاً نیچے لکھیں اقام کے، خصوصاً قائم کرنا نماز کو اور دینا زکوٰۃ کو۔ اب میں پیچھے سے چلوں گا اور بیوت تک پہنچوں گا۔ اب دیکھیں آیت کو ذرا پیچھے سے دیکھیں، پیچھے سے۔ اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے ان کو نہیں غافل کر سکتی کوئی فروخت، کوئی تجارت، ان لوگوں کو کوئی خرید، کوئی فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کر سکتی، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ ایسے لوگ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں صبح اور شام۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ فی بیوت، وہ ایسے گھر ہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے، ذکر کیا جائے ان گھروں کے اندر اللہ کا نام۔ اب فی بیوتن، غور کرنا مولانا،
فی بیوتن عرض کیا ہے یہ موصوف ہے، آگے اس کا جملہ صفت ہے، رجال یہ یسبحو کا فاعل ہے، خیال کرنا۔ اب یہ مل کر فی بیوتن یہ ہو گئی خبر اور آگے ہو گیا اس کا مبتدا۔ اب آپ کو کیسے یاد رہے گا؟ حاشیے پر لکھیں، بیوتن موصوف، آزینا الآصال تک، موصوف صفت مل کر خبر مقدم، موصوف صفت مل کر خبر مقدم، رجال مبتدا مؤخر، ورنہ خبر مقدم کون سی ہے؟ آپ دیکھ کر بتائیں نا جی، خبر مقدم کون سی ہے؟ فی بیوتن، آگے آذن اللہ سے لے کر آسال تک کیا ہے اس کی؟ یہ جملہ صفت ہے، چونکہ بیوت نکرہ ہے نا، جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو آذن اللہ سے لے کر آسال تک یہ ہو گیا جملہ صفت کس کا؟ بیوت کا۔ اور رجال یہ مبتدا ہے، لیکن رجال یسبحو کا فاعل بھی ہے، خیال کرنا۔ میں پھر معنی کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں، ایک جملہ سنا دوں پھر میں آپ کو ایک اور جملہ لکھواتا بھی ہوں، نیچے نہیں دیکھنا۔ جن گھروں کے اندر اللہ کریم نے اجازت دی ہے میرا نام بلند کرو، میری تسبیح بیان کرو، ان گھروں کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جن کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں کرتی۔ ان گھروں میں ایسے افراد ہیں جن گھروں میں اللہ نے اجازت دی ہے میرا نام بلند کرو، میری تسبیح بیان کرو۔ ان گھروں میں ایسے افراد موجود ہیں جن گھروں میں اللہ نے اجازت دی ہے میرا نام بلند کرو اور میرا ذکر کرو، ان گھروں میں ایسے بندے موجود ہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جن بندوں کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے تجارت بھی غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت بھی غافل نہیں کرتی۔ اب کچھ بات ذہن میں آئی ہے؟ میرے معاویہ قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ قرآن بہت اوکھا ہے مولانا۔ اب اس آیت کا خلاصہ کیا ہے سامنے لکھیں۔ اتنی مخلوق جو اللہ کے گن گا رہی ہے، اتنی مخلوق جو اللہ کے گن گا رہی ہے، تو ایسی ذات ضرور ہے جو نفع و نقصان کی مالک ہے۔ اتنی مخلوق جو اللہ کے گن گا رہی ہے تو ایسی ذات ضرور ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے۔ جملہ سنائیں، اتنی مخلوق جو اللہ کے گن گا رہی ہے تو ایسی ذات ضرور ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے۔ فرمایا خافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے، یہ جو لوگ ہیں نا اللہ کی تسبیحیں بیان کرنے والے، ڈرتے ہیں اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، الٹ پلٹ ہوں گے اس میں دل اور آنکھیں، الٹ پلٹ ہوں گے۔ الٹ پلٹ ہونے کا کیا معنی؟ نیچے لکھ لیں، یعنی بے چین، یعنی بے چین، الٹ پلٹ ہوں گے اس میں دل اور آنکھیں اس قیامت کے دن۔ یومن پر لکھیں قیامت، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، لیجزیہم کا جملہ لکھیں، یہ اعمال کیوں کرتے ہیں، جلدی کریں، یہ اعمال کیوں کرتے ہیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ دے اللہ کریم ان کو احسن بہتر اس سے، لکھیں جی بہتر اس سے۔ علماء لکھیں ما کے نیچے مما، عبارت کیا تھی؟ ما کے نیچے لکھنا ہے مما، عبارت تھی لیجزیہم اللہ احسن مما عملوا، یہ اعمال اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ
دے اللہ کریم ان کو بدلہ بہتر اس سے جو انہوں نے عمل کیے، جو عمل کیے اللہ اسے بہتر بدلہ ان کو دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس جزا کے علاوہ بھی زیادہ دیتا کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق، پر لکھے علت، اللہ روزیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر شمار کے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، مونا ایک شبہ کا جواب ہے، سامنے لکھیں شبہ۔ جس طرح مومنین اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح مشرکین بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جواب، ان کے اعمال برباد ہیں، لہذا دلیل نہیں بن سکتے۔ شبہ کیا تھا مولانا؟ مومنین اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مشرکین بھی، لیکن مشرکین جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، ان کی یہ عبادت برباد ہے شرک کی وجہ سے، اس لیے وہ دلیل نہیں بن سکتے۔ اب میں آپ کو جو جملہ لکھوانے لگا ہوں وہ بڑا قیمتی ہے، لکھیں مشرکین کے اعمال دو قسم، جلدی کریں۔ مشرکین کے اعمال دو قسم، نمبر ایک فی نفس ہی اچھے، مثلا نماز روزہ۔ نمبر دو فی نفس ہی برے، نمبر دو فی نفس ہی برے، لیکن وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ مثلا مزارات پر ناچ گانا وغیرہ، مجھے حاشیہ سنائیں پھر میں ترجمہ کروں گا۔ مشرکین کے اعمال کتنے قسم تھے؟ نمبر ایک مثلا فی نفس، نمازیں پڑھتے ہیں مشرک، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر دو فی نفس ہی برے، لیکن وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ مزاروں پر دھمال ڈالے جا رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں۔ ایک نمونہ آپ کو لکھوانا تھا مونا، یہ جو ہے نا والذین کفروا اعمالهم کسراب، یہ پہلے کی مثال ہے، اور آگے آئیں او کا ظلمات، یہ دوسرے کی مثال ہے۔ پہلا کون سا تھا؟ فی نفس ہی، جلدی جلدی جلدی، فی نفس ہی کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کی مثال سنو۔ میری طرف دیکھیں، پہلے میں مثال کا خلاصہ سنا دوں، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا۔ مشرکین کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہو، چٹیل میدان میں پیاسا بندہ جا رہا ہے تو اس کو پانی نظر آتا ہے، وہ پانی کی طرف بھاگتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ اب آپ تو جدید دور میں ہیں، ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے۔ ریتلا جو علاقہ ہو نا، ریتلا تھل کا علاقہ، اس میں پانی نظر آتا ہے جیسے لہریں بہ رہی ہیں، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے۔ اب پنجابی سمجھنے والے کیا بتائیں گے سراب کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ حافظ انیس صاحب دیکھا ڈسو، وہ پنجابی کیا دیں سراب کو؟ آپ دیر کر دیں گے، آپ کو آتے نہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہرن چنڈور، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ہرن چنڈور۔ جب بندہ وہاں پہنچتا ہے، او ہو وہ تو پانی نہیں ہے، پھر دیکھا وہ پانی نظر آ رہا ہے، پھر بھاگتا ہے، ادھر جاتا ہے پانی نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا مشرکین کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسے کو دور سے پانی نظر آ رہا ہے، ان کو بھی دور سے نیک اعمال نظر، میں الحاج ہوں، میں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو کوئی ثواب نہیں ہوگا، جیسے وہاں پانی نہیں ہوتا ان کا لیے کوئی اجر وہاں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب بہت بڑے مبلغ ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، ان کے چچا جان تھے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بندیالوی، تو فاضل دیوبند تھے اور بہت بڑے مدرس تھے، بڑے عالم تھے۔ یہ بندیال بالکل قریب ہے یہاں سے۔ تو عصر کا وقت تھا، بلکہ مغرب سے تھوڑا پہلے، یعنی عصر کے بعد تو ایک دیہاتی بندہ آیا، اس نے کہا استاد جی اوئے ہوئے بڑی پیاس لگی ہے جی، بڑی، رمضان کا مہینہ تھا، گرمیوں کے روزے تھے، جون جولائی، ہار ساون دے گسڑے نے کام کر کے آ رہا ہوں زمینوں پر، روزہ رکھا ہے، بڑی پیاس لگی ہے، اوئے ہوئے ہوئے۔ مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو فرمایا پانی لے آؤ، تو پیالے ہوتے تھے مٹی کے، تو اس نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے، پانی لے آؤ۔ طالب علم بھاگ کر گئے، بڑے مٹی کے پیالے میں نا اتنا بڑا پانی کا پیو۔ اس نے کہا میرا روزہ، فرمایا میں ذمہ دار ہوں، تم پیو۔ انہوں نے کہا یہ بڑے عالم ہیں، فاضل دیوبند ہیں۔ اچھا، اس نے پانی پی لیا۔ روزے میں آدھا گھنٹہ باقی ہوگا، 15 منٹ 20 منٹ پونا گھنٹہ، وہ چلا گیا۔ تو طالب علموں نے کہا استاد جی بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے اس کا روزہ توڑوا دیا۔ مولانا عبد الکریم سے میں فرمایا یہ مشرک تھا، مشرک پیاسا رہے تو کیا ہے، نہ رہے تو کیا ہے، مشرک بھوکا رہے تو کیا ہے اور نہ رہے تو، سارا دن بیچارے نے منہ بند کیا ہوا تھا، بھوکا پیاسا۔ مشرک پانی پیے تو کیا، نہ پیے تو کیا، روزہ رکھے تو کیا، روزہ نہ رکھے تو، اعمالہم کسراب۔ اب دیکھو جی، والذین کفروا اعمالہم کسراب، ایک اور عنوان بھی میں نے لکھوانا ہے، محرومین عن النور کا بیان، محرومین عن النور کا بیان، جو نور سے محروم ہیں ان کا بیان، وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا۔ اعمالہم کا سراب، ان کے نیک اعمال مثل سراب کے ہیں۔ اعمال کے نیچے نیک آپ نے نہیں لکھا، نیک لکھے نا جی، ان کے نیک اعمال مثل سراب کے ہیں، چمکتی ہوئی ریت کی طرح۔ سراب چمکتی ہوئی ریت۔ بکیتن، یہ جو با ہے نا، بکیتن، با بمانا فی کیاتن، با بمانا فی، ریت کہاں چمک رہی ہے، بکیتن، چٹیل میدان میں۔ کیا کس کو کہتے ہیں؟ چٹیل میدان کو۔ چٹیل میدان میں ریت چمک رہی ہے، یحسبہ الظمآن، خیال کرتا ہے اس کو پیاسا بندہ مان پانی۔ پیاسا بندہ سمجھتا ہے ریت چمک رہی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ پانی ہے چٹیل میدان کے اندر۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جس وقت آتا ہے اس کے پاس، وہ سمجھتا ہے پانی ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اس کو کوئی چیز، اس کو کوئی چیز نہیں پاتا۔ مولانا اشکال ہے بہت بڑا، ایسے آگے نہیں چلیں گے، آپ نے بتانا ہے، میں اشکال پھر پیش کروں گا۔ ریت چمک رہی ہے، پانی معلوم ہو رہا ہے، پیاسا بندہ بھاگتا ہے کہ پانی ہے، پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، اس کو کچھ نہیں پاتا۔ ریت تو ہے، کچھ نہیں ہے، ریت تو ہے لیکن، تو یہ اللہ نے کیوں فرمایا لم یجدہ شیئا، اس کو وہ کوئی چیز نہیں پاتا۔ نیچے لکھیں جو وہ سمجھ رہا تھا، جو نیچے لکھیں جو وہ سمجھ رہا تھا اس کو نہیں پاتا۔ کس کو نہیں پاتا؟ جو وہ سمجھ رہا تھا۔ آگے لکھیں حالانکہ وہاں ریت تو موجود ہوتی ہے، حالانکہ وہاں ریت تو موجود ہوتی ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور پا لیتا ہے اللہ کریم کو اس کے پاس۔ نیچے لکھیں اللہ کی تدبیر، اللہ کی تدبیر وہاں موجود ہوتی ہے۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، بس پورا پورا چکا دیتا ہے اس کو اللہ اس کا حساب، پورا پورا چکا دیتا ہے اللہ اس کو حساب اس کا۔ نیچے لکھیں خاتمہ عمر،
خاتمہ عمر، جس طرح پیاسا بندہ پانی سمجھ کر بھاگ بھاگ کر جاتا ہے، پانی نہیں، آگے پانی پھر بھاگا، آگے پانی پھر بھاگا، مشرک بھی نیک اعمال کرتے کرتے عمر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ نیکیاں سمجھ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ میعاد آ جائے تو او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ اب یہ ان کے دوسرے اعمال کی مثال آ گئی جو فی نفس ہی برے تھے لیکن مشرک ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ اب مولانا میں آپ کو پہلے بات سمجھا دوں، میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا، میں مثال سمجھا دوں پھر معنی کروں گا اور حاشیہ لکھواؤں گا۔ سمندر ہے، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھنا، یہ سمندر ہے، یہ بہہ رہا ہے، ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اب جب یہ سمندر میں گرا نا، اس کے اوپر پانی کی موج آ گئی۔ اب ہم نے تو کراچی میں دیکھا، جدے میں دیکھا، لہریں آتی ہیں نا، ایک لہر آ رہی ہوتی ہے اوپر سے دوسری چڑھ آتی ہے، ابھی وہ لہر پیچھے نہیں ہٹی، تیسری اوپر سے چڑھ آتی ہے۔ اب ایک بندہ وہ گہرے سمندر کے اندر ڈوب گیا۔ اب جب وہ گہرے سمندر میں گیا، اوپر سے پانی کی لہر آ گئی، اس لہر کے اوپر اور لہر آ گئی، اس لہر کے اوپر اور اوپر بادل ہے، چاند کی روشنی بھی نہیں آ سکتی، ستاروں کی روشنی بھی نہیں آ سکتی۔ ایک سمندر کی گہرائی، اوپر سے موج آئی، دو، موج کے اوپر اور موج چڑھ گئی، تین، اوپر بادل ہیں، چاند اور ستاروں کی روشنی بھی۔ اب جب یہ ہاتھ باہر نکالے اور دیکھنا چاہے، دیکھنا تو درکنار، دیکھنے کے قریب ہی نہیں جا سکتا، اس کو ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اس کو ہاتھ نظر۔ اب ذرا حاشیہ لکھ لیں پھر معنی کروں۔ نمبر ایک، باہر، او کظلمات فی بحر۔ نمبر ایک، باہر سے مراد مشرک کا سینہ۔ نمبر دو، موج، مشرک کی جہالت۔ نمبر تین، من فوقہ موج، اس مشرک کے دوست بھی مشرک، مولوی اور پیر بھی مشرک۔ نمبر چار، سحاب، بادل۔ نمبر چار، سحاب، بادل، اس کے اعمال شرکیہ۔ اب آیت کو دیکھ کر لکھنا ہے۔ اب ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اب میں ترجمہ کروں پھر حاشیہ فٹ کریں گے۔ او کظلمات، مشرکین کے اعمال کی دوسری مثال، فی نفس ہی، برے وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے، مزارات پہ ناچنا گانا وغیرہ۔ او کظلمات، یا مثل اندھیروں کے، اندھیرے کہاں ہیں، فی بحر، سمندر میں۔ سمندر کون سا ہے، لجی، بہت گہرا۔ اب گہرے سمندر میں اندھیرے اندھیرے ہوتے ہیں۔ یغشاہ موج، ڈھانپ لیتی ہے اس سمندر کی سطح کو بہت بڑی موج۔ یہ موج ان میں تنوین تعظیم کی ہے۔ یغشاہ، یغشاہ پر لفظ لکھنے ہیں، سمندر کی اصل سطح کو، سمندر کی اصل سطح کو ڈھانپ لیتی ہے بہت بڑی موج۔ اب ایک موج نے تو سمندر کی سطح کو ڈھانپ لیا، موج آئی، لیکن من فوق ہی موج، اس کے اوپر ایک اور بہت بڑی موج ہے۔ پھر من فوق ہی سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں۔ تو پھر ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض ان کے بعض پر۔ سمندر بھی گہرا، اندھیرے، موج بہت بڑی آ گئی اور اندھیرا، اس موج کے اوپر موج آ گئی بہت بڑا اندھیرا، پھر اوپر بادل ہے، ستارے اور چاند کی روشنی بھی نہیں پہنچتی۔ تو ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے بعض ان کے بعض پر ہیں۔
سبحان اللہ. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. اذا اخرج کے نیچے ایسی حالت میں، دو لفظ لکھیں جی، ایسی حالت میں جب نکالے وہ اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا نہیں قریب کے دیکھ سکے اس کو. نہیں دیکھنا تو بات کی بات ہے، دیکھنے کے قریب بھی نہیں ہو سکتا. نہیں قریب کے دیکھ سکے اس کو. دیکھنا چاہے تو دیکھنا تو درکنار، قریب بھی نہیں کہ دیکھ سکے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ کے نیچے لکھیں جملہ تعلیلیہ. جملہ تعلیلیہ اس لیے یہ کیوں اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اندھیروں کیوں؟ فرمایا اس لیے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ، اس لیے وہ بندہ کہ نہ بنائے اللہ کریم اس کے لیے نوراً، نور توحید. نوراً کے نیچے نور توحید. جس بندے کے لیے اللہ نور توحید نہ بنائے، فما لہ من نور، نہیں اس کے لیے کوئی نور، نہیں اس کے لیے کوئی نور. دو لفظ لکھوانے اوپر نیچے. من نور کے نیچے لکھیں آخرت میں نہیں اس بندے کے لیے کوئی نور. آخرت میں ایک اور لفظ اوپر لکھنا ہے، نور رحمت و نور مغفرت. نور رحمت و نور مغفرت. اب میں معنی کروں، اب آپ دیکھیں لطف آئے گا انشاءاللہ. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اس لیے یہ کیوں اندھیروں پر اندھیرے ہیں؟ اس لیے کہ نہ بنائے اللہ کریم جس بندے کے لیے نور توحید، فما لَهُ مِن نور، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی نور رحمت اور کوئی نور مغفرت. جس کو نور توحید نصیب نہیں ہوا اس کو نور رحمت بھی نہیں ملے گا، نور مغفرت بھی نصیب نہیں ہوگا. مقام حل ہوا. اب حاشیے کو حل کریں. نمبر 1، باہر سے مراد مشرک کا سینہ. آپ پڑھیں، باہر سے مراد، اچھا اوپر موج آ گئی، موج سے مراد مشرک کی جہالت، اور اوپر موج آ گئی، اس سے مراد اس کے جو دوست ہیں وہ بھی مشرک، مولوی صاحب بھی مشرک، پیر صاحب بھی مشرک، اور صحاب. بادل سے مراد اعمال بھی شرکیہ. اب میری طرف دیکھیں جی، مشرک کے سینے میں شرک ہے. میری طرف دیکھنا، مہربانی کرنا. مشرک کے سینے میں شرک والی بیماری ہے، شرک والے عقیدے ہیں. مشرک کے سینے کے اندر شرک والی بیماری ہے، اور اس کے جو پھر ہے بھی جاہل، عالم بھی نہیں، یہ اور بیماری آ گئی. اور جو آس پاس دوست ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، اعمال بھی شرکیاں ہیں. سارے اندھیرے جمع ہو گئے. اب اس کی ہدایت پر آنے کی کوئی امید اللہ ماشاء اللہ. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. دلیل عقلی نمبر 1 دعوی توحید پر. جلدی کریں. دلیل عقلی نمبر 1 دعوی توحید پر. یہ جو ہم نے مسئلہ توحید بیان کیا، عقلی دلیل سنے عقل کے مطابق. الم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یہ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، مولانا جلدی بتائیں. دل سے دیکھنا، کس سے؟ رویت قلبی. کیا تو نے دل سے نہیں دیکھا یعنی غور نہیں کیا؟ یقین اللہ کریم تسبیح کرتی ہے اللہ کریم کے لیے من بے معنی ما. من بے معنی ما، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو بھی چیز ہے. اگر من ہونا پھر من سے تو مراد ذوی العقول ہوگا. عقل مند چیزیں اللہ کی تسبیحیں بیان کرتی ہیں. ذوی العقول تو 3 ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں اور جنات ہیں. یہ اللہ کی تسبیح کرتے، باقی مخلوق نہیں کرتی نا. من بمانا ما. کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یقیناً اللہ تسبیح بیان کرتی اللہ کریم کے لیے جو چیزیں آسمان میں اور زمین میں ہیں. والطیر، اور پرندے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. مولانا اب یہ الطیر جو ہے نا، یہ معطوف ہے اور من معطوف علیہ ہے. ناویو عبارت یوں بنے گی، الم تر ان اللہ یسبح له الطیر. کیا تو نے غور نہیں کیا پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. صافات، سبحان اللہ، صافات درہا لے کے بازو پھیلا کر اڑنے والے ہیں. صافات کا معنی بازو پھیلا کر اڑنے والے.
اور نحویو یہ وطیر ذوالحال ہے اور صافات اس سے حال ہے۔ اب میں مانا کروں، کیا تو نے غور نہیں کیا یقین اللہ کریم تسبیح کرتے اللہ کے لیے پرندے درا حالے کے بازو پھیلا کر اڑنے والے ہیں، بازو پھیلا کر اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کلن عبارت تھی کلو شیئن، عبارت کیا تھی؟ یہ تنوین عبارت مضاف الیہ کے کلو شیئن، کلون یعنی ہر ایک چیز، قد علم صلاتہ تحقیق معلوم ہے اس کو، صلاتہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ، جلدی کرے، صلاتہ کا معنی لکھے، میاں سے معنی لکھو، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، ہر ایک چیز کو معلوم ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ، وتسبیحہ اور اس کی تسبیح، کیسے تسبیح بیان کرنی ہے، ہر ایک چیز کو پتہ ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے ہر ایک چیز کو پتہ ہے، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ مولانا اب خیال، ساری چیزیں تسبیح بیان کرتے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، پرندے بھی اللہ کی تسبیحیں بیان کرتے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، انسان نہ مانے تو اس کی قسمت۔ نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، سر اٹھائیں مہربانی کیجیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء دیوبند میں سے بڑی قداور شخصیت گزرے ہیں، تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت مدنی رحمہ اللہ کا واقعہ، میں اس مقام پر سنایا کرتا ہوں دوستوں کو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ حدیث کے سبق میں افغانستان کا ایک طالب العلم تھا، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، تو اس افغانستان کے افغانی طالب علم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں یہ بات حضرت کو سنائی، باقی طالب علموں نے بھی سنی۔ اس افغانی طالب العلم نے کہا حضرت میں افغانستان کی جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر خنزیر بہت زیادہ تھے، آ کر ہماری فصلوں کا نقصان کرتے تھے، ویسے افغانستان میں زمین کم ہے، پہاڑ زیادہ ہیں، جو چھوٹی سی زمین بچی ہوتی تھی ہم اس میں کاشت کرتے تھے، جوار باجرہ وغیرہ، خنزیر آ کر فصلیں اجاڑ دیتے تھے۔ اب یہ پرانا دور تھا، اب تو جدید قسم کے اسلحہ کی چیزیں آ گئی، یہ کلاشن کوف ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو ہماری بستی کے لوگوں نے پروگرام بنایا بھئی بڑے پریشان ہیں، ہماری فصلوں کو آ کر خنزیر اجاڑ دیتے ہیں، اب ہم ان کو مار ہی نہیں سکتے، نیزے سے کیا ماریں گے، ایک آدھ مر جائے گا، تلوار سے ایک آدھ مر جائے گا، اب کیا کریں؟ ہم یوں کرتے ہیں، یہ جو جنگل میں خنزیر رہتے ہیں نا اور آ کر رات کو ہماری فصلیں خراب کریں، اس جنگل کو آگ لگا دو، آگ لگائیں گے سارے خنزیر جل کر مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کو اس طالب علم نے کہا کہ ہماری بستی کے لوگوں نے جنگل کے چاروں طرف آگ لگا دی، آگ بھڑک اٹھی، سارا جنگل شعلوں سے بھر گیا، تو ایک بوڑھا خنزیر نکلا آگ میں سے، اس کے بالوں کو آگ لگی ہوئی تھی، تو وہ نکلا آگ سے، ہاوے جی بیرو دیکھو، آگ سے نکلا، اب بستی والے تماشا دیکھ رہے ہیں بھائی خنزیر جل جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، بوڑھا خنزیر آگ سے نکلا، اس کے بالوں کو آگ لگی ہوئی تھی، جسم آگ سے بھرا ہوا تھا، اور 3 دفعہ اوپر منہ کر کے دردناک آواز میں چیخا، منہ اوپر اٹھایا خنزیر نے، 3 دفعہ چیخا، دردناک آواز، یہ الفاظ ہے حضرت کی سوانے میں، دردناک آواز سے چیخا۔ اس طالب علم نے کہا حضرت بس اس بوڑھے خنزیر کے 3 دفعہ دردناک آواز میں چیخنے کی دیر تھی، بادلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، 3 دفعہ وہ چیخا، آنن فانن، سیکنڈوں میں، منٹ نہیں سیکنڈوں میں بادل آ گئے، آسمان بادلوں سے بھر گیا، آنن فانن، منٹوں میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، ساری جنگل کی آگ کو اللہ نے بجھا دیا۔ مولانا اس خنزیر نے اللہ کے آگے فریاد کی، کلن قد علما، مانا تو کریں، کلن قد علما، ہر ایک چیز کو اللہ سے کیا آتا ہے، انسان نہ لے کے مانگنے کا طریقہ انسان کو نہیں آتا، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔
جو علماء کرام حدیث پاک پڑھ کر آئے ہیں یا موقوفن علیہ، تو حدیث پاک میں آیا ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر جا رہے تھے بارش کی دعا کرنے کے لیے، واپس چلو بھائی دعا نہیں کرتے۔ حضرت کیوں؟ ایک چیونٹی الٹی پڑی ہوئی تھی اور پاؤں اوپر تھے اور باقی جسم نیچے، اور الٹی ہو کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اللہ گناہ انسان کرتے ہیں، بارشیں تو نے ہم بے زبانوں پر کیوں بند کر دی ہیں؟ حضرت نے فرمایا واپس چلو، مجھے یقین ہے اللہ چیونٹی کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر واپس ہوا، اللہ نے موسلادھار بارش برسا دی۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر وقت ایک چیز کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ پتہ ہے، انسان کو پتہ نہیں۔ آؤ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 2، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، للہ پر لکھیں ابتداءً، جلدی کریں ابتداءً، ابتدا ہی سے بادشاہی اللہ کی آسمانوں کی اور زمین کی، بادشاہ اللہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ پر لکھیں انتہاءً، انتہا جب ہوگی ساری کائنات ختم ہو جائیں گی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمام کاموں کا۔ مسیر کے نیچے لکھ لیں تمام کام۔ علم ترى، خلاصہ کیا نکلا؟ آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ، تمام کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، ہر ایک اللہ کی تسبیح چیز کرتی ہے، تو پھر غیبانہ پکار اور حاجات اور مشکلات میں بھی اللہ کی ہونی چاہیے نا۔ فرمایا علم تر ان اللہ یسجی صحابہ، سبحان اللہ، نمونہ تصرف نمبر 1 لکھیں، نمونہ تصرف نمبر 1۔ علم تر، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ مولانا یہ نعمت کا بیان ہو رہا ہے، لکھ لیں آگے بیان نعمت، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یقین اللہ کریم یسجی صحابہ، چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر اکٹھا کرتا ہے ان کے مجموعے کو، بینہ، ان کے مجموعے کو اکٹھا کرتا ہے۔ ایک بادل اللہ ادھر سے لے، ایک ادھر سے دوڑتا آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، سب کو اکٹھا کر دیتا ہے، پھر اکٹھا کر دیتا ہے بینہ، آپس میں ان کو، ثم یجعلہ رکاما، پھر کر دیتے اللہ بادلوں کو تہبت ہے، رکامن تہبت ہے، فاطر الودق یخرج من خلالہ، پر دیکھتا ہے تو بارش کو نکلتی ہے بادلوں کے درمیان میں سے، من خلالہ، بادلوں کے درمیان میں سے، یہ اللہ کا تصرف ہے، یہ نعمت کا بیان۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا وَيُنَزِّلُ، نمونہ تصرف نمبر 2، نقمت، نعمت نہ نقمت، عذاب کا نمونہ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے اللہ کریم بلندی سے، خیال کرنا معنی پر مشکل ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اتارتے اللہ کریم بلندی سے، سما سے مراد بلند جگہ۔ کل ما اضل کفہ سماء، میں نے سورۃ حج میں عرض کیا تھا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، فرمایا اتارتا ہے اللہ کریم من السماء، بلندی سے، من جبال یعنی پہاڑ، اللہ پہاڑوں سے اتارتا ہے، اللہ لکھیں مانا، حاشیے پر مانا لکھیں، اللہ پہاڑوں سے اتارتا ہے۔ علماء کے لیے عرض کر دوں، یہ من السماء مبدل منہ ہے اور من جبال اس سے بدل ہے۔ علماء کرام، من السماء مبدل منہ اور من جبال اس سے بدل ہے۔ اللہ کریم اتارتا ہے آسمان سے، یعنی پہاڑوں سے، پہاڑوں سے اتارتا ہے۔ کیا چیز اتارتا ہے؟ جبال موصوف، فیہا اس کی صفات، ایسے پہاڑ، فیہا من بردن، جن کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، یعنی اولے۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں آپ کو نقشہ عرض کروں، ورنہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے جہاز کا سفر کیا ہے نا، تو کیپٹن اعلان کرتے ہم 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، جہاز اوپر ہوتا ہے اور بادل نیچے ہوتے ہیں، اور بادل پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، جہاز میں نیچے سے نہیں پتہ چلتا، جب جہاز اوپر ہوتا ہے نا بادلوں کے، تو پہاڑ کی طرح بادل نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم نے چونکہ بادل پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، ان کو پہاڑ فرمایا،
اللہ کریم اتارتا ہے من السماء بلندی سے، یعنی من جبال پہاڑوں سے۔ اللہ کریم نے بادلوں کو پہاڑ فرمایا، پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ فیہا من باردن، ایسے پہاڑ فیہا جن کے اندر من باردن اولے ہوتے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے، یالا باری، فیصیب بہ من یشاء۔ آپ جملہ لکھیں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ پہاڑوں کی مانند بادلوں سے اولے برساتا ہے۔ کیا معنی لکھوایا جی؟ پہاڑوں کی مانند بادلوں سے اولے برساتا ہے۔ یہ بادل بھی پہاڑوں کی طرح ہیں۔ اچھا جبال، اللہ نے بادلوں کو جبال کیوں فرمایا؟ سامنے لفظ لکھیں دو جی۔ بھاری اور کثیف ہونے میں، بھاری اور کثیف ہونے میں پہاڑ فرمایا۔ جیسے پہاڑ بھاری ہوتے ہیں، بادل بھی بھاری ہوتے ہیں پانی کے ساتھ، جس طرح وہ کثیف ہوتے ہیں پہاڑ، بادل بھی کثیف ہوتے ہیں، ان میں اولے ہوتے ہیں۔ اللہ پہنچاتا ہے ان کو من یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ من یشاء پر لکھ لیں مال و جان پر، مال و جان پر، کسی کے مال پر اولے برسائے، جان پر اولے برسائے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اللہ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ من یشاء پر لکھیں جس کی جان و مال سے، جس کی جان و مال سے اللہ پھیر دیتا ہے۔ مرضی آئے پھیر دے، یا لباری وہاں نہ ہو، مرضی آئے برسا دے۔ یکاد و سنا بر کے ہی نمونہ نمبر 3، جلدی جلدی نمونہ نمبر 3، قریب ہے کہ چمک، سنا بر کے ہی قریب ہے چمک اس کی بجلی کی، یذہب بالابصار لے جائے آنکھوں کو۔ یہ بھی ممکن ہے جب بجلی چمکتی ہے لوگوں کی آنکھیں سائے نہ ہو جائیں۔ قریب ہے سنا چمک، بر کے اس کی بجلی کی لے جائے آنکھوں کو، آنکھیں اندھی ہو جائیں، اللہ کر سکتا ہے۔ یقلب اللہ نمونہ نمبر 4، اللہ بدلاتا رہتا ہے رات کو اور دن کو، کبھی رات کبھی دن۔ ان فی ذالک لعبرۃ، قلم ہاتھ میں، یقیناً فی ذالک اس مجموعہ میں، ذالک کا معنی مجموعہ لکھیں۔ یہ جو ہم نے ساری باتیں بیان کی ہیں، یقیناً اس مجموعہ میں لعبرۃ لأولی الابصار، البتہ بڑی عبرت ہے لأولی الابصار، عقل و بصیرت والوں کے لیے۔ لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، مراد بصیرت ہے، نیچے لکھیں لأولی الابصار، مراد عقل و بصیرت۔ جو عقل و بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ متصرف بھی اللہ، مختار بھی اللہ، معبود برحق بھی اللہ، عبرت ہے بڑی۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، دلیل عقلی نمبر 3۔ 2 عقلی دلیلیں پہلے تھیں، درمیان میں تصرف کے نمونے آئے، اب دلیل عقلی نمبر 3۔ اللہ نے پیدا کیا کل دابۃ، ہر جاندار کو، من ماء، پانی سے۔ آپ کو سورۃ انبیاء والا حوالہ یاد نہیں؟ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ کوئی ذہن میں خاکہ ہے؟ میں نے وہاں لفظ بھی لکھوائے تھے، حدوثاً خابقان، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ہر چیز کی پیدائش میں پانی کا دخل ہے۔ فرمایا واللہ، اگر کوئی چیز پانی سے بنی ہوئی نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، بس کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر، پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ نیچے لکھیں سانپ و مچھلی، سانپ و مچھلی پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں 2 پاؤں پر۔ مثلاً چپ کر گئے مولانا، 2 پاؤں کا پتہ نہیں آپ کو؟ مثلاً انسان لکھے نا، مثلاً انسان 2 پاؤں پر چلتے ہیں تو کیا لکھیں گے؟ بھوت، واہ بھائی واہ۔ کیا لکھیں گے؟ چڑیل، واہ بھائی واہ۔ انسان لکھنا ہے 2 پاؤں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں 4 پر۔ مثلاً انسان
چار تے انسان ٹردے میاں سے، تو کیا لکھنا ہے؟ جانور بکری گائے وغیرہ بھینس کوئی بھی لکھ لیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، علت ان پر علت یہ جملہ تعلیلیہ ہے، یقیناً اللہ کریم اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ دو پاؤں پر پیٹ کے بل، چار پاؤں پر چلانے، کان کھجورا آپ نے دیکھا وہ کان میں گھس جاتے ہیں، اس کے درجنوں پاؤں ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اتنا چھوٹا سا بھاگتی جا رہی ہے، درجنوں پاؤں ہیں اس کے۔ فرمایا لقد ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سارے تصرفات دکھانے والا اللہ تو لا الہ الا ہو۔ لقد انزلنا، اس کا عنوان اعادہ ترغیب، جلدی کریں اعادہ ترغیب، البتہ تحقیق اتاری ہم نے آیات مبینات، بات کو واضح کرنے والی، بات کو واضح کرنے والی اتاری ہیں۔ اوپر لکھیں ہدایت عامہ، ہدایت آیتیں تو ہم نے اتاری ہیں، ہدایت عام ہے ہماری، لیکن واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس کے نیچے لکھیں ہدایت خاصہ۔ میں نے ایک آیت کے ترجمے میں آپ کو بتایا تو تھا، پھر یاد کرا دیتا ہوں۔ واللہ یہدی من یشاء، دو معنی مولانا، اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، اس بندے کو جو خود بھی چاہے۔ کچھ ذہن میں ہے مانا؟ تو یشاء کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ من کی طرف۔ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے من یشاء جو خود چاہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی کیا، واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتے ہے اس بندے کو یشاء جو خود چاہتا ہے، جو خود چاہے مجھے ہدایت ملے، ایسے نہیں۔ اور دوسرا معنی یشاء کی ضمیر اللہ کی طرف راجے، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ کریم خود چاہتا ہے، لیکن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ منیب کو دیتا ہے۔ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے۔ ہونا ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہے؟ قرآن کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ جلدی بتائیں، میں بات سمیٹوں۔ قرآن کے مقصودی مسئلے، نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت رسول، نمبر 3 صداقت قرآن، نمبر 4 آخرت۔ آپ مجھے کوئی ساتھی، میں اس کے لیے دعا کروں گا، قرآن کی مجھے وہ صورت کوئی بتا سکتا ہے جس میں صرف توحید اور کوئی مسئلہ نہ ہو؟ سورۃ الاخلاص۔ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں؟ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف صداقت قرآن ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں؟ سورۃ القدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ اور قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں آخرت کا بیان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ القاریہ، سورۃ الزلزال۔ اچھا، یہ جو قرآن کے مقصودی 4 مسئلے تھے، ان کے معاون مسئلے کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 جہاد، جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ تو دوسرا مسئلہ ہے انفاق، خرچ کرنا۔ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتے جب تک تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی قرآن میں کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر کے باہر کو۔ اللہ نے یہ طلاق کے مسئلے، عدت کے مسئلے کیوں بیان کیے؟ گھر کا ماحول ٹھیک ہو۔ یہ چوری کی سزا، ڈاکے کی سزا، قتل کی سزا، یہ مسئلے کیوں بیان کیے؟ تاکہ گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ اچھا، تنظیم تو بن گئی ہے، تنظیم کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ نمبر 4 آداب ہو۔ قرآن میں جماعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 منافقین، نمبر 4 اہل کتاب۔ اچھا، مشرکین کی بحث کرتے ہیں۔ مشرکین 2 قسم کا شرک کرتے تھے، شرک اعتقادی عقیدے والا، شرک فعلی عمل والا۔ شرک اعتقادی کی قسمیں 4، شرک فعلی کی قسمیں 4۔ شرک اعتقادی کی قسمیں شرک فی التصرف، اللہ کے اختیار میں شریک ماننا، شرک فی العلم، اللہ کے علم میں شریک ماننا، شرک فی الدعا، غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا، شرک فی العبادت، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا۔ اور شرک فعلی کی 4 قسمیں: تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھو۔ حالات حرام میں شکار کرنا حرام ہے، حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے، یہ تحریمات اللہ۔
اور تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں۔ قبرستان کی لکڑی نہیں توڑیں گے، کیوں بھائی؟ نہ بابا پکڑ لے گا، نہیں یہ نہیں کرنا کام، ہاں خیال کرنا۔ حسن عبدال کی مچھلی نہیں کھائیں گے تالاب والی، زندہ ولی کندھاری کیوں ہو، بابا اندھا کر دے گا، واہ بھائی واہ۔ نمبر 3 نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے، اور نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ اور ہدایت کے درجے بھی 4 اور گمراہی کے درجے بھی 4۔ ہدایت کے درجے 4، انابت، بندہ ضد نہ کرے، اللہ دے دیتا ہے۔ نمبر 2 ہدایت، مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، بندہ ڈٹ جائے، استقامت کے بعد کیا نصیب ہوتا ہے؟ ربط القلب، اللہ اس کے دل کا محافظ بن جاتا ہے، پھر بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہی کے 4 درجے، نمبر 1 شک، نمبر 1 حق کا مسئلہ سنا، اوہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، شک کے بعد آیا زلال کا معنی گمراہی، زلال آیا جب حق والوں سے جھگڑا شروع کیا، جدال کے بعد کیا لگ جاتی ہے؟ مہر جباریت۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی نا، کل میں مزید 4 بیان کروں گا، ایسے روز 4 بیان کرتا ہوں گا، آپ کو یاد کراتا ہوں گا۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، شکوہ آ گیا مولانا، سامنے لکھیں، آپ کو حاشیہ لکھوا دو ان تمام آیتوں کا۔ یقولون آمنا باللہ، منافقین کی عام عادت کا ذکر، منافقین کی عام عادت کا ذکر، زبانی دعویٰ اطاعت رسول، زبانی دعویٰ اور عملاً نبی کی آبرو پر حملہ۔ مولانا مفسرین کرام رحمہ اللہ کے 2 قول ہیں ان آیات کے بارے میں، دونوں لکھ لیں۔ نمبر 1 قول، یہ آیات سورۃ النساء کے واقعہ کے متعلق ہیں۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ سورۃ النساء میں تفصیل سے بات آئے گی، جب ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، منافق یہودی کو حضرت عمر کے دروازے پر لے گیا، حضرت عمر باہر آئے تو یہودی نے کہا یہ آپ سن لیں، آپ کے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار نکالی، آ کر منافق کا گردن قلم کر کے رکھ دی، جو پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانتا میرا فیصلہ یہ ہے۔ تفصیل وہاں آئے گی، یا تو یہ آیات اس واقعے سے متعلق ہے۔ دوسرا قول، نمبر 2 تہمت لگانے والے منافقین کا ذکر ہے۔ دوسرا قول، تہمت لگانے والے منافقین کا ذکر ہے۔ آ جائیں جی، منافقین کی عام عادت کا ذکر، زبانی دعویٰ اطاعت رسول اور عملاً نبی کی آبرو پر حملہ۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، کہتے ہیں زبان سے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے دل سے بات مانی۔ اطانا کے نیچے دل سے لکھ لیں، دل سے ہم نے اطاعت کی، لیکن ثم يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر منہ موڑ لیتی ہے ایک جماعت ان میں سے۔ اوپر لکھ لیں حکم خداوندی سے، حکم خداوندی سے ایک جماعت منہ موڑ لیتی ہے۔ منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ہے یہ قطعاً ایماندار۔ وَإِذَا دُعُوا، نمونہ تولی، عنوان لکھیں، نمونہ تولی، ان کے منہ موڑنے کا نمونہ سنو۔ اور جب بلائے جاتے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کرے وہ ان کے درمیان، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، فوراً ایک جماعت، اِذَا کے نیچے لکھے فوراً ایک جماعت ان میں سے، مُعْرِضُونَ، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رسول کی طرف آؤ، فیصلہ، نہ منہ موڑ لیا۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہو واسطے ان کے حق کے نیچے لکھیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، کہ فیصلہ
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ہو ان کے لیے حق، اگر ان کو یہ یقین ہو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ مولانا حاشیہ لکھیں، اس کے بغیر یہ سمجھ نہیں آئے گی، لکھیں جی 3 اسباب، جلدی کریں، 3 اسباب۔ نمبر 1 یقین عدم نبوت، نمبر 2 شک عدم نبوت، نمبر 3 خوف زیادت علی الحق، زیادت علی الحق، یعنی 100 روپے دینے ہیں، لکھیں یعنی 100 روپے دینے ہیں تو 200 نہ دینے پڑ جائیں، یا فیصلہ کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر زیادتی کرے گا اور انصاف نہیں کرے گا۔ اب میں تینوں باتیں فٹ کروں گا اسی آیت میں۔ پہلی بات آپ کو لکھوائی یقین عدم نبوت، ان کو یقین ہے یہ نبی نہیں ہے، ان کو یقین ہے یہ نبی نہیں ہے، اس کے پاس نبوت نہیں ہے۔ دیکھیں افی قلوبہم مرض، اس پر لکھیں وجہ نمبر 1 افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے؟ اس کی بیماری کے نیچے لکھیں مرض، ان کے نیچے یقین عدم نبوت، ان کو یقین ہے یہ سچا نبی نہیں ہے، منافقوں کو یقین ہے یہ سچا نبی نہیں ہے۔ امیر تابو، وجہ نمبر 2 شک عدم نبوت، شک عدم نبوت، یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں پتہ نہیں نبی ہے بھی صحیح کہ نہیں، ہو سکتا ہے سچا ہو سکتا ہے سچا نہ ہو، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا ام یخافون، وجہ نمبر 3 زیادت علی الحق، یا ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول، ان کو یہ خطرہ ہے اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم نہ کرے، اس لیے نہیں آتے۔ یہی فلاح کے اوپر ایک لفظ لکھواتا ہوں، حق سے زیادہ دلوا دے، حق سے زیادہ دلوا دے، ایسا نہ ہو 100 دینے ہیں 200 نہ دینے پڑ جائیں اسلام کے لیے، یا پیغمبر ہم پر زیادتی نہ کرے انصاف نہ کرے۔ فرمایا بل نہیں یہ وجہ نہیں، بل کا معنی لکھیں یہ وجہ نہیں، اصل وجہ میں اللہ بتاتا ہوں، چوتھی وجہ صحیح ہے کون سی؟ بلکہ اولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں ظالم، یہی لوگ ہیں ظالم، نیچے لکھیں اس لیے نہیں آتے، یہ اصل صحیح وجہ ہے چوتھی، یہ ظالم ہے اس لیے نہیں آتے آپ کے بعد۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، بشارت منافقین کے مقابلے میں مومنین کی صفات، منافقین کے مقابلے میں مومنین کی صفات، پکی بات ہے ہوتی ہے بات مومنوں کی، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بلائے جاتے ہیں مومن اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے رسول ان کے درمیان، تو کیا کہتے ہیں؟ مومنوں کی بات کون سی ہوتی ہے؟ یقولو، یہ کہ وہ مومن کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات سنی بھی ہے اور ہم نے اطاعت بھی کی ہے۔ اس کے نیچے لکھ لیں یقولو سمعنا پر حالت دنیاوی، مومنوں کی دنیا کی حالت یہ سمعنا واطعنا کہتے ہیں، واولئک حالت اخروی، نیچے لکھیں حالت اخروی، آخرت کی حالت واولئک هم
المفلحون، یہی تو ہیں کامیاب ہونے والے آخرت میں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، قصہ سن لیں مجھ سے، سر اٹھائیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی، میرے پاس تفسیر قرطبی ہے اتنی بڑی، عربی میں بڑی جلدیں ہیں اس کی، نا بڑی عجیب تفسیر ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو میں نے استاذ العلماء شیخ الصرف ورنہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھمٹ بن سلطانی والے، جو ہمارے دادا استاذ تھے، ہمارے استاد اللہ دتا صاحب زیدہ مجدو ان کے استاد تھے۔ میں نے استادوں کو کہا کہ آپ بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں، زیارت تو کروائیں جمعرات کو۔ پھر میں اور استاد حضرت اللہ دتا صاحب ہمیں لے گئے، مجھے لے گئے، ہمیں کیا مجھے، وہاں پہنچے، ہم نے رات وہاں گزاری۔ بہت بڑے انسان تھے استاد شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہائے ہائے مولانا آپ کو کیا کہوں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ استادوں کی بات چلی ہے، اصل تو میں قرطبی کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن استادوں کی ایک بات سنانی ہے نا، میں پہلے استادوں کا آپ کو تعارف سناؤں۔ تو حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کراچی والے کتنے بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ ان کے جو اس وقت جامعۃ الرشید کے محتمم ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب، وہ یہاں قریب کے ہیں، جور آباد کے۔ تو یہ 6 سال تک مفتی عبد الرحیم صاحب استاد اللہ دتا صاحب کے پاس پڑھتے رہے۔ تو جب یہ کراچی پہنچے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، تو مفتی صاحب نے پوچھا ان سے، بھائی ان کی لیاقت دیکھی نا مفتی عبد الرحیم صاحب کی، بڑے قابل، بھائی آپ نے کن سے پڑھا ہے؟ بھائی استاد اللہ دتا صاحب سے پڑھا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی، مفتی صاحب نے کہا بھائی جو بھی صورت کرو نا، استادوں کو بلاؤ، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ خیر ہمارے استاد معذور آدمی ہیں، اب تو خیر ضعیف بھی بہت ہو گئے، ویسے معذور ہیں استاد، ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو حرکت ان کے پاؤں میں ہے، معذور ہیں، نماز میں بھی حرکت کرتے رہتے ہیں اور ویسے بھی معذور ہیں۔ تو خیر آدمی بہت بڑے ہیں۔ تو مفتی عبد الرحیم صاحب نے استاد اللہ دتا صاحب کو بلایا، بھائی مہربانی کریں آپ جیسے بھی ہو نہ آئیں، جہاز پر آئیں جیسے ہیں۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ریل گاڑی پر استاد گئے، تو مفتی صاحب عبد الرحیم صاحب نے بندے بھیجے طالب علم اپنے شاگرد، بھائی استادوں کو لے آؤ۔ تو پہچان کیا ہے؟ بھائی جو تمہیں سب سے زیادہ فقیر اور مسکین نظر آئے نا، وہی استاد اللہ دتا صاحب ہوں گے۔ تو واقعی استادوں نے وہ گٹھڑی اٹھائی تھی کپڑوں والی بغل میں اور اترے، ہر لے گئے۔ تو ہفتہ 10 دن بڑے مفتی صاحب نے ان کو ٹھہرایا، اور مفتی صاحب نے کہا کہ اگر میں حضرت پھول پوری صاحب رحمہ اللہ کا مرید نہ بن چکا ہوتا اور ان کی بیعت نہ کر چکا تو میں آپ کی بیعت کر لیتا۔ آپ یہ بتائیں استاد اللہ دتا صاحب آپ نے کس سے پڑھا ہے؟ تو استادوں نے کہا کہ میں نے حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ اس وقت تو خیر استاد زندہ تھے بڑے۔ تو مفتی صاحب نے، اب غور کرنا، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مفتی عبد الرحیم صاحب کو بھیجا پنڈ سلطانی، یہ اٹک میں ہے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب آئے استادوں کے پاس، بھائی استاد جی مجھے حضرت مفتی صاحب نے کراچی سے بھیجا ہے۔ تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ جو بھی مہربانی کریں نا، جہاز پر آئیں، ریل گاڑی پر آئیں، کار پر آئیں، جیسے بھی ہونا آپ ضرور شفقت کریں، مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر استاد ملاقات کے لیے نہ آ سکیں، کوئی مجبوری ہو ادھر ہو، تو پھر مجھے اجازت دیں، میں آ جاتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جانا ہے قندھار کابل، تو میں اسی راستے سے ترتیب بناتا ہوں، پھر استادوں کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جب مفتی عبد الرحیم صاحب استاد شیر محمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور پیغام سنایا، تو استادوں نے تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد فرمایا کہ آپ حضرت مفتی صاحب کو کراچی میں جا کر کہہ دیں کہ آپ مہربانی کریں، میرے پاس ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے، نہ میں آ سکتا ہوں نہ آپ آئیں، نہ میں آ سکتا ہوں نہ آپ آئیں۔ مولانا یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کا وہ دور تھا جب ملک کے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور وزیر اعظم اور صدر جیسے لوگ ان کی ملاقات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور استاد شیر محمد صاحب نے فرمایا نہیں یہ بس ان کو کہہ دیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں، اور آپ بھی نہ آئیں، میں فقیر آدمی ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، اور آپ آئیں گے تو مجھے تکلفات وغیرہ، یہ تکلفات مجھے آتے ہی نہیں ہیں، مہربانی کریں بس میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ تو مفتی عبد الرحیم سے واپس چلے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ استاد شیر محمد صاحب کتنے بڑے آدمی ہوں گے۔
ہم نے تو ان کی زیارت کی ہے، ان کی محفلوں میں ہم بیٹھے ہیں۔ تو میں نے استادوں سے پوچھا تھا، طالب علمی دور میں جب ہم زیارت کے لیے گئے تھے نا، استاد اللہ دلتا صاحب زیدہ مجدور میں حاضر ہوئے تھے، رات گزاری تھی وہاں پر، تو میں نے بڑے استادوں سے پوچھا تھا، استاد شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ سے، کہ استاد جی یہ لفظ کرتبی ہے یا قرطبی ہے؟ اب میں سبق پر آ گیا ہوں نا، یہ لفظ کرتبی ہے یا قرطبی ہے؟ تو استاد شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا مجھے کہ کرتبی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، قرطبی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، دونوں انداز سے پڑھنا درست ہے۔ بات سمجھ، میں نے ایک لفظ کے لیے آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو تفسیر قرطبی کے اندر ہے، میری طرف دیکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، ایک روم کے رہنے والا دیہاتی بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ عمر حیران ہو گئے، بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں روم کے ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، آسمانی کتابیں پچھلی، لیکن میں مسلمان نہیں ہوا۔ ایک دن میں گزر رہا تھا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا، اس رومی بندے نے کہا میں گزر رہا تھا، ایک مسلمان قیدی کی زبان سے میں نے قرآن کی آیت سنی اور اس آیت میں اللہ نے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کے علوم کی جامع ہے وہ آیت، اس آیت نے مجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا، وہی آیت ہے۔ اور پھر اس دیہاتی نے خود تشریح کی، اس نے کہا یہ جو لفظ ہے نا من یطع اللہ، من یطع اللہ، اس سے مراد ہے اللہ کے فرائض، اور ورسولہ، اس سے مراد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یخشى اللہ، اس سے مراد ہے جو عمر گزر چکی، یتقہ، اس سے مراد ہے آنے والی عمر۔ جو بندہ اللہ کے فرائض بھی ادا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرے، گزشتہ زندگی کو یاد کر کے اس سے توبہ کر لے، آئندہ زندگی ڈر ڈر کر اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، فاولئک هم الفائزون، یہی تو کامیاب ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس دیہاتی کو جو نیا مسلمان تھا رومی، کہا سچ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوتی تو جوامع الکلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، میرے خیال ہے زاد الطالبین میں بھی ہے یہ حدیث، زاد الطالبین پڑھاتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو درجے پڑھے نہیں ہیں بھائی، ہم نے تو پڑھے ہیں وہ پرانا درس نظامی، زاد الطالبین میں ہے۔ تو اوتی تو جوامع الکلم، آپ نے فرمایا مجھے ایسے کلمات اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں جن کے اندر سمندر اللہ نے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ عمر نے فرمایا یہ آیت بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔ آپ سنیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قاعدہ کلیہ سن لو، نیچے لکھو قاعدہ کلیہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ کہاں مانے اللہ کا، نیچے لکھے فرائض الہیہ، اللہ کے نیچے فرائض الہیہ، وَرَسُولَهُ، تعلیمات رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرتا ہے اللہ سے، نیچے لکھیں گزری ہوئی عمر میں، گزری ہوئی عمر کے لحاظ سے، جو زندگی گزری اللہ سے ڈر گیا، عربی والے عربی میں لکھے تو لطف آئے، فیما مضى من عمرہ، فیما مضى من عمرہ، جو عمر گزر چکی، ڈرتا ہے اللہ سے گزری ہوئی عمر کے بارے میں، وَيَتَّقْهِ، اور بچتا ہے آئندہ اس کی مخالفت سے، آئندہ لکھیں آنے والی زندگی میں اس کی مخالفت سے بچتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ تو ہیں کامیاب ہونے والے۔ فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زجر برائے منافقین، نیچے لکھیں زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین۔ وہاں شکوہ بھی اللہ شکایت کر رہا ہے، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کریم کے نام کی، سخت قسمیں اپنی، ہم ایسے فرما بردار ہیں کہ لئن امرتہم، اگر تو نے حکم دیا ان کو، ضرور بھی ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے، لیخرجن، نیچے لکھ لیں جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ حکم تو دیں حضرت، ہمیں جاتا دیکھیں پھر کیسے ہم نکلتے ہیں۔
کل آپ فرما دیجئے لا تقسموا نہ قسمیں اٹھاؤ، نیچے لکھو بے فائدہ، نہ قسمیں اٹھاؤ بے فائدہ، طاعۃ معروفۃ، مولانا اب اس کی دو ترکیبیں ہیں، خیال کریں مہربانی کریں، طاعۃ معروفۃ، اب سامنے حاشیے پر لکھیں نمبر 1 طاعتکم طاعۃ معروفہ، ایک ترکیب کیا ہے؟ طاعتکم طاعۃ معروفہ۔ نمبر 2 ترکیب، نمبر 2 موصوف صفت مل کر مبتدا، طاعت موصوف معروفت صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، مطلوبۃ خبر محذوف، مطلوبۃ خبر محذوف۔ اب میں دونوں ترکیبیں حل کرتا ہوں۔ طاعت معروفہ، قسمیں نہ اٹھاؤ بے فائدہ قسمیں، طاعتکم طاعت معروفہ، تمہاری فرما برداری پہچانی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے تمہاری فرما برداری پہچانی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے جو تم فرما بردار ہو۔ یا طاعت معروفۃ مطلوبۃ، فرما برداری پہچانی ہوئی وہ مطلوب ہے، یعنی اچھی اطاعت مطلوب ہے، اچھی اطاعت مطلوب ہے، معنی لکھیں اچھی اطاعت مطلوب ہے۔ دوسری عبارت ان اللہ خبیر بما تعملون، اس کے نیچے لکھیں تعلیلیہ، یہ جملہ علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یقین اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم کام کر رہے ہو، اس پر جملہ لکھیں مولانا ان اللہ پر، اس اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ چوری والے مجنوں ہیں، اسی اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ چوری والے مجنوں ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، خلاصہ کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے نیچے لفظ لکھیں زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں بنتا، زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں بنتا، عمل کر کے دکھاؤ، کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اصل عبارت تھی فَإِن تَتَوَلَّوْا، عبارت کیا تھی مولانا؟ ان تَتَوَلَّوْا، تا تخویف کے لیے گرا دی گئی ہے، تَتَوَلَّوْا جمع مذکر مخاطب مظاہرے کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب مظاہرے، تَتَوَلَّوْا نہ تھا نا، فَإِن تَتَوَلَّوْا تا گرا دی، فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم منہ موڑ لو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، فَإِن تَوَلَّوْا پر لکھو تو رسول کا کوئی ضرر نہیں، تو رسول کا کوئی ضرر نہیں، جزا مقدر، تو رسول کا کوئی ضرر نہیں اگر تم منہ موڑ لو، کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ پکی بات ہے پیغمبر کے ذمے ہے، ما وہ تبلیغ، ما کا معنی لکھیں تبلیغ، ما حمل علیکم پیغمبر کے ذمے ہے، ما حمل جو وہ اٹھوائے گئے ان کے ذمے تبلیغ ہے جو وہ اٹھوائے گئے، وعلیکم ما حملتم اور تمہارے ذمے ہے وہ اطاعت، ما کا معنی لکھیں اطاعت، تمہارے ذمے ہے وہ اطاعت، حملتم جو تم اٹھوائے گئے ہو لیکن تم نے اطاعت نہیں کی، پیغمبر کے ذمے تبلیغ تھی انہوں نے حق ادا کر دیا، تمہارے ذمے اطاعت تھی تم نے نہیں کی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اور اگر اطاعت کرو گے تم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے راہ پر لگ جاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف، اس کے نیچے فریضہ رسول لکھیں، فریض رسول نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اس سے ایک بڑی لمبی عجیب بحث ہے، اللہ نے وعدے کیے پھر تاکیدیں کی ہیں اور پھر صفات خلفاء ہیں، قبل خلافت بعد انشاءاللہ صبح پڑھیں گے۔ اللہ